افواج کی جو لیڈرشپ ہے ہماری کی، اور اپنے اس ادارے کو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہ ایک لمبی اسٹرگل ہے، اور جس طرح آپ نے بالکل صحیح سارا ایکسپلین کیا ہے، میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے بعد یہ آج جو ہے انہوں نے آئین اور قانون کی لمٹس میں جانا ہے، باقی سب لوگوں کو بھی جانا چاہیے۔ ہم سیاستدان جو ہیں، میں نے ایک بار نہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سینئر صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے پارلیمنٹ میں یہ کئی دفعہ کہا ہے، اگلے دن میں نے کہا یہ چند دنوں کی بات ہے کہ اختر مینگل صاحب کی تقریر کے جواب میں ہم نے کہا کہ ہم سے فاحش غلطیاں ہوئی، یہ لفظ استعمال کیا، اور باقی اداروں کا بھی میں نے استعمال کیا۔ عدلیہ بھی اگر ماضی دیکھا جائے عدلیہ کا بھی، تو وہ بھی اس سارے جو ہوا ہے اس میں ان کے بھی ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، جو 75 سال میں جو کچھ ہوا ہے۔ اسی طرح بیوروکریسی کا بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ عام آدمی کی تو باری بڑی دیر میں آئے گی، سب سے پہلے جو اشرافیہ ہے، حکمران اشرافیہ ہے اس ملک کی، ان کو فوج کی تقلید کر کے جو ہے سب کو جو ہے اس چیز کا حلف دینا چاہیے کہ ہم ذاتی اقتدار کے لیے جو ہے اس قسم کے جو اداروں سے مدد نہیں مانگیں گے، عدلیہ سے مدد نہیں مانگیں گے، افواج سے مدد نہیں مانگیں گے، بیوروکریسی سے مدد نہیں مانگیں گے، صرف اور صرف جو ہے پاکستان کی عوام سے مدد مانگیں گے کہ وہ ہمارے مددگار اور ہمارے سہولت کار ہوں، ہمیں اسمبلیوں میں بھجوانے کے لیے کوئی اور مددگار اور سہولت کار نہ ہو، صرف پاکستان کے 22 کروڑ عوام۔ میں نے میرا خیال آپ کا جواب دے دیا، لیکن میری بات تسلی نہیں ہوئی کر تھوڑی سی رہ گئی تھی۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے آج یہ وضاحت کر دی ہے، آپ نے بھی کر دی، میں نے لیکن صرف ایک چیز کسی اور کو کروانا چاہتے میں کروا دوں گا۔ صرف بات یہ ہے کہ دیکھیں بات پہ وہیں پہ آئی تھی کہ فیتھ، یقین کے ساتھ کیسے بات یہ کہی جا سکتی؟ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور آپ کا دوسرا لفظ جو ہے انگریزی میں بھی کہتا ہوں، فیتھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جی آج آپ کے دو سبارڈینیٹس نے پریس کانفرنس میں یہ تسلیم کیا کہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے پہلے تک ان کا کردار ایک پولیٹیکل نہیں تھا۔ کن کا؟ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، خاص کر جی کے ایک پولیٹیکل نہیں تھا، اس کے بعد ہوا، تو اس سے پہلے جو کردار تھا اور اس سے جو قوم کو نقصان ہوا، اس کا جائزہ لے کر آئین کے تحت جو کارروائی بنتی ہے اس کو کرنے پر غور کریں گے؟ دیکھیں کتنے گٹس چاہتے ہیں آپ لوگوں میں کہ وہ اعتراف نہیں، میں آپ غلط بات پہ ہنس رہے ہیں، میں آپ کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں، سمجھ آ جائے گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ بڑے گٹس چاہیے اعتراف گناہ کرنے کے لیے، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے برملا جو ہے 3 اسٹار جنرل نے آپ کے سامنے بیٹھ کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی نے اعتراف کیا ہے ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے، یہ آپ پتہ نہیں اس وقت تھے یا اس میں جوان بچے تھے، جب میں نے 2003-4 کی بات ہے، نہیں اس سے پہلے کی 1993-94 کی بات ہے، اسلے نہیں سہے گا تو فارغ تھا اسلے، وہ اس وقت جو ہے میں نے اپنا جو ہے رول جو ہے فوج کی حمایت کا جو ہے، میں نے اگلے دن بھی ٹویٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، جو فوجی حکمرانے کی 80 کی دہائی میں ہم نے حمایت کی تھی، بلا برملا، بلکہ میں نے 99 ناموں کی قسم کہا تھا کہ آندہ کسی ٹیک اوور کی یا حکمرانی کی جو ہے وہ اگر کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے موت دے دے۔ یہ بات جو ہے، یہ جب تک یہ اتفاق نہیں ہوگا اداروں کا اس بات کے اوپر، آپ کی سیلویشن جو ہے، نجات پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے کیا ہے اور سب کچھ برملا کیا ہے، انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا ہے، واقعاتی اس کی شہادت بھی دی ہے، اور اس کے اگر بات کیا ہے ہمیں سب کو، مجھے ایز اے پولیٹیکل ورکر، اور آپ کو ایک بہت بڑی برادری ہے آپ کی، بڑا آپ کا انفلوئنس ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے چینل جو ہے خاص لوگوں کے خلاف بولا جائے تو نہیں لاتے، وہ بیچ میں بیپر لا دیتے ہیں اور اشتہار جو ہے نہیں تو نکل جاتے ہیں۔ تو یہ اس ساری برادریاں جو ہے جن کا انفلوئنس ہے حکمرانی کے اوپر، ان کو یہ آج جو ہے سب میں نے برملا کیا ہے، تسی چک سکتے ہو سو جڑی یہ اپنے مالکاں دے بیاف دے ہوتے کلے چک رہے ہیں، میں تے اپنے مالکاں دے میں تے اپنے لیڈراں دے بیاف تے چک رہے ہیں۔ جی میں نے سنا جو ایلیگیشن کرتے ہیں، تو
کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ خفیہ جو ادارے ہیں یا ڈی آئی جو بات کی ہے کون سی شخصیات ان کو رات کی تاریکی میں ملتی رہی ہیں؟ کس کی شخصیات؟ کون سی فاروق بولر کی کون سی شخصیات ادارے سے ملتی رہی ہیں رات کی تاریکی میں؟ عمران خان سر فہرست ہے. میرا خیال ہے صدر نے جو کہا ہے، میرے خیال انہوں نے پریس کانفرنس میں صدر کا نام بھی لیا ہے، انہوں نے کہ ان کے ملاقات ہوئی ہیں اس کی وساطت سے. دو بندے نے وہ بعد اور باقی نہیں لانے کی ضرورت ہے، باقی تو ہمیں اسمال چینج ہی ہے. آخری سوال ایسا بڑی اچھی بات جیسے آپ نے کہا کہ ادارے نے سبق سیکھا اور انہوں نے لیسن لیا اور اپنی تسلیم کی ہے، لیکن آج بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ادارے نے جو ہے وہ ایک سولو فلائٹ لی ہے اور ان کی اس فلائٹ کے بعد وفاقی حکومت جو ہے وہ دو اہم وزراء جو ہے ان کی دوڑے لگی اور یہ کے بعد نہیں میں پیدل ہی آیا دوڑ لگا. تو کیا یہ اچھا ہوتا اگر یہ سبق انہوں نے سیکھ لیا ہے تو آج وفاقی حکومت جو ہے وہ ان کے ساتھ دیکھیں میں جو ہے آپ نے جو بات کی ہے میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ پریس کانفرنس جو ہے انہوں نے وفاقی حکومت کو اعتماد میں لے کے کی ہے، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آؤٹ آف دا بلو پریس کانفرنس کی ہے. ادارہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ انہوں نے وفاقی حکومت کو، جو وفاقی حکومت جو ہے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے سب کی باس ہے، جتنے بھی ادارے ہیں ان کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے ایک علمداری جو وفاقی حکومت کی ہے اس سے پوچھ کے ہم نے کی ہے. ضروری نہیں میں آ گیا ہوں، میرے پاس قلمدان ہے اس وقت جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے اس ادارے کے ساتھ. تو اگر میں بول رہا ہوں تو میں ان کے بہاف پہ بول رہا ہوں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی میری لینگویج جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ پولیٹیکل لینگویج ہے جس کا ایک سیاسی پس منظر ہے، جس کا ایک تاریخی پس منظر بھی ہے. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں اور میں نے پچھلے 32 سال سے میں پارلیمنٹ میں ہوں الحمدللہ. میں آج سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا دن ہے کہ آپ اس چیز کو ڈسکریڈٹ نہ کریں بلکہ کریڈٹ کریں کہ انہوں نے سولو آ کے یہاں پہ بات کی ہے، نہ ساتھ کوئی سیاستدان نہیں بیٹھا ہوا ہے. ایک پلیز مہلت دیں کہ انہوں نے آ کے سولو بات کی ہے، رسپانسبلٹی لی ہے، انفرادی رسپانسبلٹی ادارے نے لی ہے کہ ہمارا سیاست کے سے تعلق جو ہے ہم نے جو ہے منقطع کر لیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جانور کہا جا رہا ہے، میر جعفر کہا جا رہا ہے، نیوٹرل کہا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ it takes a lot of guts to say that on behalf of an institution which has history of intervention for the last 75 years. میں سمجھتا ہوں یہ ایک آج انگریزی میں کہتے ہیں we have crossed the Rubicon today. It's a historic day. یہ تاریخی لمحہ ہے آج جو ہے اس تاریخی دن میں یہاں سے ہم گزرے ہیں کہ جہاں پہ برملا جو ہے خود انہوں نے بغیر کسی سیاستدان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، بغیر کسی کیونکہ سیاسی حکومت کو کانفیڈنس میں لے کے، اعتماد میں لے کے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. آئی ٹیک اٹ ان دیٹ سینس. آپ جو عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے اس کو پاکستان سے باہر بھیجنے کے لیے مشورہ دیا، اس کے اوپر تو بڑی بات ہو رہی ہے کہ ان سے تحقیق کی جائے، لیکن انہوں نے اپنی اسیسینیشن کی بھی بات کی ہے کہ مجھے بھی مارنے کی جو ہے اور 4 بندوں کے نام اور انہوں نے وہ ٹیپ رکھی ہوئی ہے. کیا ان کو اس معاملے میں بلایا جائے گا یا خدا نہ خواستہ واقعے کے بعد؟ میری بات سنیں. میں آپ کی بڑی عزت احترام کرتا ہوں، برطانیہ کے ویلے کیا آپ ہیں صحافی جو ہے، لیکن ایک میں بات کہوں کہ جو واردات ہوئی ہے پہلے اس سے نپٹ لیں. جو ادھار ہے ہمارے اوپر ارشد شریف کا، وہ کم از کم وہ قرض تو اتار لیں. آپ ان دونوں چیزوں کو مکس نہ کریں. اس سے پہلے پوچھ لیں عمران خان سے کہ بھائی آپ کو کیا پتہ تھا ارشد شریف کے، کیوں آپ ان کو کہہ رہے تھے باہر چلے جائیں، اور پھر ارینج کس نے کیا آگے ان کا کینیا جانا، وہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا. تو میں کوئی اس کو چھپا نہیں رہا، وہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہے. ان کو بھی پاکستان لانا چاہیے، ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ کا کس حد تک کرو. اس میں اور ڈیٹیلز بھی ہیں جس کو میں نہیں اس وقت کرنا چاہتا پری میچورلی، کہ کوئی اس سے جو ہے اس تحقیقات کے اوپر کوئی ایڈورس ایفیکٹ نہ پڑے، یا یہ نہ کوئی کل کے میں سیاسی فائدہ اٹھانا ہوں. میرے لیے وہ بڑے محترم تھے، میرا کوئی لمبا چوڑا ان کے ساتھ ایز اینکر پرسن انٹریکشن نہیں رہا، لیکن میرے پاس محترم تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے. ان کی والدہ زندہ ہیں. بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے
बेटे को जो है कब्र में उतारने का एक माँ के लिए, इससे बड़ा दुख जो है दुनिया में कोई भी नहीं होता जितना बड़ा दुख जो है वालदा का होता है कि वो बेटे को जो है वो कब्र में उतारे। तो ये इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका तकद्दस रहना चाहिए। मेरा ख्याल है वो बाद में जो है जो आपने बात की है ना बाद में कर लेंगे इंशाल्लाह। तो थोड़ा सा इसी टॉपिक पे रहें तो बेहतर नहीं है, वो उसका मैं आपसे उधार कर लेता हूँ। नहीं वक्त नहीं, उधार फिलहाल आज के दिन के लिए उधार कर लें। लॉन्ग मार्च होने जा रहा है तो क्या पाक फौज को बुलाने के लिए पाक हुकूमत की तरफ से देखिए अगर 245 को इन्वोक करने की ज़रूरत पड़ी, हालात इस किस्म के हुए तो ज़रूर इन्वोक करेंगे, वो हमारा आइनी हक़ है। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी, हमारी प्रेफरेंस यही होगी कि जो सिविलियन अदारे हैं या जो सिक्योरिटी अदारे दूसरे हैं, मसलन रेंजर्स हैं या FC वगैरह जो है, उनसे ये सिचुएशन कंट्रोल हो तावक्त है कि कोई ऐसी सिचुएशन खुदा न खासा ना पैदा हो जाए जिसमें 245 को इन्वोक किया जाए। थैंक यू सर। राणा साहब ने कहा कि कर लिया है और हम कर रहे हैं। जी मैं अपनी लाइल्मी की माफ़ी चाहता हूँ। अगर उन्होंने कहा है तो फिर उसके बाद मुझसे पूछने की ज़रूरत तो नहीं रहेगी। फिर भी तो नहीं तो मैं मुझे अगर देखें राणा साहब ने अगर कह दिया है तो राणा साहब ने ठीक कहा होगा, मैं उनसे इख्तलाफ नहीं कर सकता। थैंक यू सर। थैंक यू। माशाल्लाह